ایک بہت بڑے محدث ہوئے سید دیدار علی شاہ صاحب الوری رحمت اللہ، بہت بڑے سچی مچی کے محدث تھے اور سید زادے تھے۔ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے امام صوفی ہوئے، ان کے مرید تھے، خود بھی عالم تھے، دو بیٹے عالم تھے، ان کے بیٹے اعظم پاکستان ہوئے سید ابو البرکات شاہ رحمت اللہ علیہ، وہ خلیفہ تھے اعلیٰ حضرت، بڑے لوگوں میں ان کا نام تھا۔ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے دوست تھے سید نعیم الدین مراد آبادی، وہ مراد آباد میں رہتے تھے۔ سید نعیم الدین مراد آبادی بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہوئے۔ دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں اکثر سید نعیم الدین صاحب سے ملنے جاتا تو وہ مجھے فرماتے آؤ تمہیں حضرت شیخ احمد رضا کے پاس لے کے چلو۔ تو ان کی عمر بھی کچھ اعلیٰ حضرت سے بعض لوگ بتاتے ہیں کہ زیادہ تھی سید دیدار شاہ صاحب کی، سید بھی تھے، محدث بھی تھے، عمر بھی زیادہ تھی۔ کہنے لگے میں کیوں جاؤں، میں کسی مولانا کے پاس کیوں جاؤں، یہ مشکل ہوتا ہے نا، میں کیوں جاؤں۔ 2 4 5 دفعہ انہوں نے کہا، کہنے لگے میں نے نہیں جانا۔ کہتے ایک دن میں الور سے ملنے گیا ان کو مراد آباد، تو وہ بکسا وغیرہ باندھ کے تیار بیٹھے تھے۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہو، کہنے لگے میں بریلی شریف جا رہا ہوں۔ کہنے لگے یار سید ہو کے عالم ہو کے آپ وہیں ہر وقت پہنچے رہتے ہیں۔ کہنے لگے یار ایک مہربانی کر، آج چل تو صحیح میرے ساتھ، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، تو اجے تو ڈٹھا ہی نہیں تے تینوں کی پتا ہوگے، تو ڈٹھا ہی نہیں، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، جے رکھے ہاتھ نال پھلاں تے ہاتھ پھلاں دا مان وداوے، ادھی راتی چن چڑھ جاندے جدو جلوہ فرماوے۔ کہا چل تو صحیح یار۔ تو سید دیدار شاہ صاحب کہنے لگے میں نے سنا ہے ذات کے پٹھان ہے، طبیعت کے سخت ہے۔ کہنے لگے یار چل تو صحیح، ذات کے پٹھان ہے، طبیعت کے۔ کہتے دونوں کے درمیان بات ہوئی پر سید صاحب نے مجھے تیار کر ہی لیا، میں بریلی شریف چلا گیا۔ فرماتے ہیں جب ہم بریلی شریف پہنچے تو رضا مسجد کے اندر نا عصر کی جماعت ہو رہی تھی۔ سید نعیم الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کا وضو تھا، وہ جماعت میں شامل ہو گئے تو مسجد کے باہر کنواں تھا، میں وہاں چلا گیا وضو کرنے کے لیے۔ تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا 8-10 سال کا، اس نے پانی نکالا ہوا تھا وضو کرنے کے لیے۔ سید دیدار شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے جلدی سے جا کے نہ پانی اٹھایا، میں نے کہا کوئی خادم ہے نمازیوں کو وضو کراتا ہے، میں نے پانی اٹھایا تو بچہ کہنے لگا بابا جی اجازت تو لے لو پہلے۔ تو میں چپ کر گیا، تو میں نے کہا چلو اجازت دے دو وضو کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں بچہ کہنے لگا آپ کو مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے کہ نابالغ اپنی مرضی سے بھی اپنی چیز کسی کو نہیں دے سکتا۔ فرماتے ہیں میرے اسی وقت دماغ میں گھنٹیاں بجی، میں نے کہا سید دیدار علی شاہ احمد رضا کے مدرسے کے تو نابالغوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے، اس کے مدرسے کے تو نابالغوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے۔ چھوٹا بچہ کہنے لگا آپ کو مسئلے کا نہیں پتا کہ نابالغ اپنی مرضی سے بھی اپنی شے نہیں دے سکتا۔ فرماتے ہیں اس نے وضو کیا، پھر اس نے خالی کیا برتن، پھر میں نے پانی نکالا، وضو کیا۔ اب سید صاحب تو مل گئے تھے ایک رکعت میں، میں تھا یا سید صاحب تھے جب ہماری بات ہوئی تھی، کیا کہا تھا انہوں نے؟ ذات کے پٹھان ہے، طبیعت کے سخت ہے۔ کہتے ہیں سید صاحب جماعت میں شامل ہو گئے، ان کی رکعتیں باقی تھی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، اعلیٰ حضرت مسجد کی سیڑھیاں اتر رہے تھے، میں چڑھ رہا تھا، رستے میں ملاقات ہوئی۔ تو فرماتے ہیں فاضل بریلوی نے سید سمجھ کے میری بڑی قدر کی، انہوں نے جو جھک کے سلام کیا اور میری دست بوسی کی اور مجھے سینے سے لگایا تو میں ان کی طبیعت پہ حیران ہو گیا، سنا کچھ تھا اور پھر کسی نے تعارف بھی نہیں کرایا، میری آنکھیں دیکھ کے سمجھ گئے سید زادہ ہے۔ فرماتے میں نے نہ دھیمے لہجے، متاثر ہی بڑا ہوا تو میں نے دھیمے لہجے میں ایک بات پوچھی۔ جب بات ہوئی تھی تو میں اور سید نعیم الدین صاحب تھے اور یہ مجھے پاکا ہے کہ ان کی اعلیٰ حضرت سے ملاقات نہیں، وہ تو نماز مکمل کر رہے۔ فرماتے میں نے پوچھا اعلیٰ حضرت سے حضور طبیعت کیسی ہے؟ تو مسکرا کے فرمانے لگے طبیعت کا کیا بتاؤں، ذات کا پٹھان ہوں، طبیعت ذرا سختی ہے۔ کیا بتاؤں تمہیں طبیعت کا، ذات کا پٹھان ہوں تو طبیعت ذرا سختی ہے۔ فرماتے ہیں بس میرے وجود پہ تو بجلیاں ہی دوڑ گئی، میرا تو حال ہی غیر ہو گیا۔ حال ہی اولیاء کیا ہے؟ جواسیس القلوب، او بھائی یہ تو دلوں کے جاسوس ہوتے، انہیں تو خبر ہوتی ہے پہلے سے، پتہ ہوتا ہے۔ فرمانے لگے بس ذات کا چونکہ پٹھان تو طبیعت ذرا سختی ہے۔ فرماتے ہیں میں نماز پڑھ کے لوٹا، ان کی خدمت میں بیٹھے، میں تو انہی کا ہو گیا،
مجھے تو خرید لیا، تیری پہلی نظر کا وار توبہ، دل اب تک دعائیں دے رہا ہے۔ کہتے ہیں بس میں تو انہی کا ہو کر رہ گیا، اب حال بڑا منفرد ہو گیا۔ کہتے ہیں جانے کا وقت آیا تو سید نعیم الدین صاحب فرمانے لگے چلے، میں نے کہا آپ جائیں، میں تو ادھر ہی رہوں گا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بصیرت کی روشنی، تقوی اور ساری زندگی دس کہہ دیا رسول اللہ سے پیار کرو، نبی پاک سے ساری۔ اور پتہ ہے زندگی کیا تھی فاضل بریلوی کی؟ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور مدینے جاتے تھے تو در رسول پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ اور پھر تڑپ اٹھے، کہنے لگے جھوٹے ہیں جو محبوب کی زندگی کے قائل نہیں، تڑپ اٹھے، دو قسمیں اٹھائی ایک شعر میں، کہنے لگے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ڈھانگی بدل دیا، رانگی بدل دیے، عشق رسول کی تحریک بن گئے اعلیٰ حضرت۔ جہاں ان کا نام آئے گا ساتھ حضور کی نعتیں بھی آئیں گی، جہاں ان کا نام آئے گا حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ بھی آئے گا، جہاں ان کا تذکرہ آئے گا وہاں محبوب کی غلامی کا ذکر بھی آئے گا، اعلیٰ حضرت کا جہاں ذکر قیامت تک کیا جائے گا تو لوگوں کے دلوں میں جو چیز حرارت بن کے ابھرے گی وہ رسول اللہ کی محبت ہوگی۔ میں اکثر کہتا ہوں ہے یہ پیغام حضرت احمد رضا، بارگاہ نبی کے رہو با وفا۔